جو اسپیشل پورٹ فولیو ان کا ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ میں تھے جب ہم پنجاب میں تھے، اور سندھ گورنمنٹ میں بھی کافی ساتھ دیا، خصوصاً گورنر کامران خان تسوری صاحب نے دل کھول کے استقبال کیا اور میری دیکھ بھال کی۔ جو میرا تصور تھا پاکستان آنے کے پہلے کہ جو مجھے استقبال ملے گا، میرے حساب سے وہ 10 گنا زیادہ تھا۔ جو لوگ کی محبت جو میرے ذہن میں تھی، کیونکہ میں کئی پاکستانوں کو کئی سالوں سے مل رہا ہوں گلف کنٹریوں میں، چاہے دبئی ہو، چاہے سعودی ہو، قطر ہو، UK ہو، سینکڑوں یا ہزاروں پاکستانیوں سے ملتا تھا۔ تو تصور تھا کہ پاکستان آئیں گے تو جو استقبال ملے گا، لیکن اس سے 10 گنا زیادہ ملا الحمدللہ۔ اور جو گورنمنٹ نے انتظامات کیے، میں تو کئی ملکوں کا اسٹیٹ گیسٹ دے چکا ہوں، لیکن یہاں جو انتظام کیے وہ کچھ ایک الگ لیول کا تھا۔ وہ مجھے لگتا ہے زیادہ ہی خیال رکھ رہے تھے میرا، اور مجھے افسوس ہو رہا تھا جب آفیسران اتنے گھنٹے ساتھ میں تھے، اور ماشاءاللہ 10-12 گاڑیاں، پھر 2 ایمبولینس، 1 فائر بریگیڈ، تو یہ ان کی محبت تھی۔ شاید ضروری تھا نہیں، لیکن ان کی محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ پورا محفوظ رکھے اس ٹرپ کو، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ پاکستان تو ویسے ایک بار میں آیا تھا انآفیشلی پرائیویٹ وزٹ کے اوپر، جب میں تقریر نہیں کرتا تھا 1991 میں، پرسنلی کچھ لوگ کو ملنے کے لیے، لیکن یہ میرا آفیشیل فرسٹ وزٹ ہے جہاں میں تقریر کیا، اور الحمدللہ جو تمنا تھی کئی سالوں کی وہ پوری ہوئی۔ دیر تھی لیکن ماشاءاللہ لیکن جس طریقے سے لوگوں نے استقبال کیا، اور خصوصاً جتنے مذہبی اداروں نے، میں نے سینکڑوں ٹور کی، میں لاسٹ 30 سال کی میری جو زندگی ہے دعوتی میدان کی، جب میں فرسٹ ٹور کیا تھا 1994 میں لیکچر ٹور، اور یہ 30 سال ہو گئے۔ یہ 30 سال میں سینکڑوں وزٹ کیا ہوں میں، کئی ممالک کے، لیکن اس لحاظ سے یہ جو پاکستان کا دورہ تھا، جب میں دیگر مذہبی اداروں کو وزٹ کیا، اتنا اچھا لگا کہ سب لوگ نے دل کھول کے استقبال کیا، اور جو محبت اظہار کی وہ مجھے دوسرے کوئی ملک میں نظر نہیں آئی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کے کئی ڈیفرنٹ ادارے ہیں، مسلک ہے، فرقے ہے، لیکن اس باؤنڈری کو توڑتے ہوئے جو قرآن مجید کی آیت جو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو پکڑو اور آپس میں نہ بٹو۔ تو اس کا اظہار یہ ٹرپ میں مجھے محسوس ہوا کہ کس طریقے سے، جب صرف کیونکہ میں دائی ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ ذاکر کدھر سے آ رہا ہے یا کون سے مسلک سے اس کا واسطہ ہے، کیونکہ وہ دائی ہے اللہ کا، دل کھول کے میرے استقبال کیا۔ اور یہی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو مسلمان کو ایک کر سکتی ہے۔ تو یہ پاکستان کا جو دور تھا، مجھے کئی سالوں سے آنا تھا، لیکن جب میں تقریر کرنے لگا تو حالات کی وجہ سے انویٹیشن تو سینکڑوں آئے، لیکن جب میں ہجرت کی انڈیا سے ملیشیا اتر جایا، اور جب 2019 میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انڈیا واپس نہیں جانا ہے، تو اس وقت میں نے سوچا ابھی پاکستان وزٹ کرنے کا سمے آ گیا ہے۔ تو اس ٹائم ڈیسائیڈ کیے تھے آنے کے لیے اکتوبر 2020 کو، لیکن انفارچونیٹلی کووڈ آ گیا،
اسی لیے وہ ٹرپ پسپون ہو گئے اور ابھی 2024 میں ادھر ہوں. حالانکہ جب میرا دورہ ہوتا ہے تو 1 یا 2 ہفتے کے لیے ہوتا ہے. تو جب انویٹیشن آیا 4 ہفتے کا تو میں بولا انشاءاللہ، کیونکہ کافی لوگ ملنا چاہتے ہیں مجھے تو یہاں وقت زیادہ دینے پڑیں گا. لیکن یہاں آنے کے پہلے اتنے سینکڑوں انویٹیشن آئے، نہ ہی صرف مذہبی آرگنائزیشن سے، یونیورسٹی سے، لوگوں سے، اور یہاں آنے کے بعد اس کی تعداد اور بڑھ گئی. اگر میں پورا سال بھی یہاں بتاؤں تو ممکن ہی نہیں کہ 10% بھی اس انویٹیشن کو میں قبول کر پاؤں. انیشیل پلان تھا صرف 3 سٹیز کو وزٹ کرنا، کراچی، لاہور اور اسلام آباد. لیکن انویٹیشن اتنے آئے کہ پھر ہم نے سیالکوٹ اور فیصل آباد کو بھی ہمارے ٹرپ میں انکلوڈ کر دیا. ایسے انویٹیشن تو کافی شہروں سے ہے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، سب کونے سے مجھے لگتا ہے. جو میں جانتا بھی نہیں تھا ایسے سٹیز ہیں وہاں سے بھی آنے لگے انویٹیشن، اور سب لوگ کہتے ہیں یہاں آئیے، آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو یہ محبت دیکھ کے ماشاءاللہ کافی خوشی محسوس ہوئی. حالانکہ اتنی لمبی ٹرپ میں عام طور پہ 2 ہفتے کی ہوتی ہے، 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ ہوتی ہے. اور یہ جو محبت تھی اسے دیکھ کے ماشاءاللہ الحمدللہ دل خوش ہو گیا کہ مسلمان جو تعداد میں لیکچر سننے کے لیے آئے اور جو ادارے میں استقبال کیے، اور الحمدللہ جو کوآپریشن اور سپورٹ جو پاکستان حکومت سے ملی، جو سیکورٹی کی انتظامات تھے، لگتا ہے مجھے وہ ایک سٹیپ آگے گئے دیکھنے کے لیے کہ میں یہاں محفوظ ہوں. مجھے تو بہت یہ امن محسوس ہو رہا تھا. مجھے لگتا نہیں تھا کہ سب چیز کی ضرورت تھی، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ احتیاط لے رہے تھے، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. اس کے لیے انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ میرا آخری دن ہے اور چند گھنٹوں میں انشاءاللہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری دن ہے. عادت سی ہو گئی کہ پاکستان میں رہنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے شکر گزار ہوں. کیا یہ ٹرپ جو پاکستان کا دورہ میرا تھا 2024 میں، وہ بہت کامیاب رہا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس جو قرآن کا پیغام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے، اور جتنا ہم قرآن پہ عمل کریں گے اتنا ہمیں سفلتا ملے گی دنیا میں اور آخرت میں. اس کے ساتھ میں یہ جو میرے شارٹ اوپننگ ریمارکس ختم کرتا ہوں، اور پریس کو اگر کوئی سوالات ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب ہوگا. کوآرڈینیٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وچ نیوز؟ بول نیوز. ہاں بول. سب سے پہلے تو سب بہت خوشی ہوئی آپ پاکستان آئے. تو مائی فرسٹ کوشچن بلانگس فار اسلام، بکاز میں یہاں پر آج موجود ہوں تو میرے بچے نے مجھے میرے بیٹے نے از دا اسٹوڈنٹ آف اے لیول احمد مواد. ہی ٹیکسٹ می اے میسج. کوشچن یہ ہے کہ مسلم اتنے سارے فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے، تو یہ سب کچھ ختم کیسے ہوگا، یونٹی کیسے ہوگی؟ پروفٹ پیس بی اپون ہم کی ہدایات ہے کہ 72 فرقات ہوں گے. سو یہ سب کچھ کیسے ختم ہوگا اور ان کا کیا ہوگا؟ یہ از دا کوشچن آف مائی سن. اینڈ سیکنڈلی مائی کوشچن ایک سال ایٹ اے ٹائم، اس کے بعد پوچھ سکتے ہیں.
بھائی صاحب کے بیٹے نے سوال کیا، وہ حدیث جو کوٹ کری ترمذی کی حدیث نمبر 171 ہے، جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہوں گے، نہیں کہا کہ بناؤ. ان کی پیشن گوئی تھی کہ جس طریقے سے یہود میں 71 فرقے، عیسائیت میں 72 فرقے، اسلام میں 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں سے ایک فرقہ صحیح ہوگا، وہ جو جماع کے ساتھ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، جو عمل کر رہا ہے اللہ کے رسول کے پیغام پہ. اور قرآن میں آتا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 اور 159 میں کہ فرقے مت بناؤ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے اگر کوئی فرقے بناتا ہے تو آپ کو اس سے کوئی لینا دینا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں. آپ کا جو سوال تھا یہ فرقے کیسے ختم ہوں گے، قرآن کی آیت سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. تو ہر مسلمان اگر قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے لگے تو یہ فرقے مٹ جائیں گے. افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں تو بھی صرف عربی میں پڑھتے ہیں. اگر عربی زبان آپ کو آتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن عربی زبان نہیں آتی تو عربی زبان کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیے. اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں پڑھیے، انگریزی پہ مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے. تو اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا اور اس پہ عمل کریں گا تو اکثر فرقے ہٹ جائیں گے. کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اور قرآن میں کیا لکھا ہے وہ عام مسلمان نہیں جانتا، اسی لیے فرقے بنتے. اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور قرآن اور اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم مسلمان پھر سے دنیا کی چوٹی پہ ہیں. آج ہم مسلمان دیکھے جاؤ تو فٹ بال کی طرح لوگ لات مارتے اس کو، وی آر لک ڈاؤن اپون، کیونکہ ہم قرآن حدیث سے دور ہو گئے. انشاءاللہ واپس نزدیک آئیں گے تو ہم چوٹی پہ پہنچیں گے دنیا کی. ڈاکٹر صاحب میرا نام خاور نواز راجہ ہے، میں دنیا نیوز سے ہوں. آپ کو پاکستان میں آپ خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور میں اس کے ساتھ اپنے محسن عباسی صاحب، ظفر صاحب، بھارت صاحب اور بلال ربانی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ سارے احباب آپ کے اشارہ بشانہ رہے اور یہ قابل تحسین عمل آپ پاکستان آئے. ہماری بھی بڑی خواہش تھی آپ کو دیکھیں، آپ سے ملیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ پاکستان میں رہے، ماشاءاللہ آپ کی بہت خوبصورت اور اچھے انداز سے مہمان نوازی ہوئی جس کا آپ نے اپنے الفاظ میں ذکر بھی کیا. تو پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت رہے گی جس سے آپ نہ ملے ہوں؟ اور دوسرا میں آپ سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے کوئی بیان آپ کا میری نظر سے نہیں گزرا، چونکہ پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. تو فلسطین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اس سے ایک ضمنی سوال ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اور فلسطین میں آپ کو پتہ ہے ظلم ہو رہا ہے. ایک سوال 2 سال پوچھ لیے سپلیمنٹری بھائی صاحب نے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بتا دیں، وہاں جو کٹ پتلی حکومت بنائی گئی ہے اس حوالے سے. بھائی صاحب نے پوچھا ایسا کوئی شخص بچ گیا پاکستان میں جس سے آپ نے نہیں ملے؟ ایک ہوں تو بولوں، لاکھوں ہے، کروڑوں ہے. میں جن کو ملا وہ تو چند ہزار ہو گئے، اور اکثر ملنا چاہتے، لیکن وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم رات کے 2-2 3-3 بجے تک لوگ کو مل رہے تھے. تو پوچھے ایک شخص بتائے جسے نہیں ملے تو لاکھوں میں نہ ہوئیں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. یہاں نہیں تو آخرت میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے. جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے کہ فلسطین کا جو آج معاملہ ہے اور جو امت کی حال ہے اس کا حل کیا ہے. میں نے تقریر کی ہے اس موضوع پہ جس کا موضوع ہے 15 پوائنٹ ایکشن پلان فار دا مسلم امہ ایز فار ایز پیلسٹائن کاز از کنسرن. یعنی 15 نقطے مسلم امہ کے لیے جس میں مائک نمبر 1، جو بھی صاحب سوال پوچھنا چاہتے ہیں پلیز آپ اپنا نام بتائیں. کیا نام ہے آپ کا سر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمیر ہے. جی عمیر ہے میرا نام. آپ مسلم ہیں؟
جی جی آپ کا سوال؟ میں طالب علم ہوں اور میرا سوال یہ ہے تاجر ہیں آپ؟ کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی فزیکل سٹیٹ میں ہوں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو نور ہے، کیا نور فزیکل سٹیٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ بھائی صاحب نے کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے اللہ کا دیدار ہوگا، اور اگر دیدار ہوگا تو فزیکل سٹیٹ میں رہیں گے. پہلی بات، ہر انسان جو جنت میں جائیں گا اللہ کا دیدار نہیں کرے گا. جو اونچی معیار پہ رہیں گا صرف وہ دیدار کریں گے، اور ہماری طلب رہیں گی جنت میں اللہ کا وجہ دیکھے. آپ نے کہا کہ اللہ فزیکل سٹیٹ میں رہیں گا. قرآن کی آیت ہے سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء. اس کو آپ کس سے بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. کمپیئر کرو تو خدا ہی نے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. آپ سمجھ رہے؟ فزیکل تو انسان ہے، جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی اللہ تعالیٰ کو کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ از ڈفرینٹ. اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے، ہم دیکھتے آنکھ سے، اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا اللہ والا؟ آپ سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ڈفرینٹ ہے، ہم اس کو جانتے ہی نہیں. وہ عظیم ہے، ہم صرف اللہ کی عظمت بیان کرتے. آپ سمجھ رہے؟ تو ہاؤ ول ہی بی اللہ والا؟ آپ سمجھ رہے؟ تو اسی لیے ہم اللہ کا چہرہ دیکھنے کی خواہش کریں گے، اور جو جنت کے اعلی درجے پہ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ ان کو چہرہ دکھائیں گا. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. جزاک اللہ. اچھا مائک نمبر 2 مردوں کی طرف سے. ہلو. اچھا یہ لاسٹ راؤنڈ ہے انشاءاللہ، سارے مائک سے ایک ایک کوشچن اب لیں گے، یہ آخری راؤنڈ ہے. مائک نمبر 2 مردوں کی طرف سے، اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو پلیز سامنے آئیں اور اپنا نام بتائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام ندیم نذیر ہے. ندیم نذیر ہے. جی آپ کا پیشہ کیا ہے؟ اور میں پیشے سے ایک اکاؤنٹنٹ ہوں. جی آپ کا سوال؟ طالب علم ہوں. آپ نے ذاکر ناگے صاحب نے بہت اچھے طریقے سے پہلے بیان کیا کہ وہ اپنے کالج میں اسکول میں بائبل بھی سکھاتے ہیں بچوں کو. میرے پاس 2 آیات ہیں، میں صرف ان سے کہوں گا کہ وہ اس کی تفسیر بیان کر دیں، تاکہ جو ہم کرسچن ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں. آپ کرسچن ہیں؟ یس میں کرسچن ہوں. اچھا آپ نے وضاحت نہیں کی تھی پہلے. اچھا کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا کویشچن یہ ہے کہ بائبل مقدس کے اندر کچھ جی وہ آپ جو ریفرنس دے رہے ہیں ریفرنس پڑھیں. جی گوسپل آف جان 14 اس کی 6 آیت. یسوع نے اس سے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے. فلپس نے اس سے کہا اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے. یسوع نے اس سے کہا اے فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے. میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ اس سے بڑے بڑے کام بھی کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. یہ آپ کا سوال؟ اس میں سوال میں یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں راہ، حق اور زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہی سیدھا رستہ ہے اور وہی حق ہے اور وہی زندگی ہے، جس میں اگر ہم قرآن پاک میں ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو راہ کے لیے صراط مستقیم آتا ہے، اور حق کے لیے الحق جو خدا تعالیٰ کی ایک صفاتی نام ہے، اور اسی طرح زندگی کے لیے الحی لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے. تو ہمارے کرسچنس کے مطابق جیزس جو ہے وہ سن آف گوڈ ہے، نہ کہ وہ جنے ہوئے ہیں، بلکہ وہ خدا کا کلمہ ہے، جس طریقے سے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ وہ کلمت اللہ ہے اور روح اللہ ہے.
تو میں ڈاکٹر صاحب سے التماس کروں گا کہ کائنڈلی اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی تفسیر بتائے کہ جہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ میں راہ حق اور زندگی ہوں، اور یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. شکریہ. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے اور بائبل کو اردو میں کوٹ کیا ہے. میں نے بائبل انگریزی میں پڑھی تو میں سمجھ گیا کیا بول رہے ہو. انہوں نے کوٹ کیا گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6. I am the way, the truth and the life. No man cometh unto